अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। शेख आपकी वॉइस थोड़ी स्लो है शेख। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंता तजअलुल हज़्न इज़ा शि'ता सहला अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन ला हौला व ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व नाज़िरात, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि नासिर काउंसलिंग एंड गाइडेंस सेंटर की जानिब से रोज़ों से मुताल्लिक़ जो जदीद ज़रूरी मसाइल उन पर इंशाअल्लाह आज का सेशन और वर्कशॉप होगा। जैसा कि आपने तमहीद और आगाज़ में ये बात सुन ली कि आज का जो मौजू है वो बहुत अहम भी है और ज़रूरी भी है, और ये आज ही नहीं बल्कि इंशाअल्लाह आने वाले हर सैटरडे को इंशाअल्लाह रमज़ान में रमज़ान की मुनासबत से रोज़ों के दरमियान कुछ ज़रूरी इश्यूज़ जो आ जाते हैं, रोज़ेदारों को समझना मुश्किल हो जाता है कि उनका रोज़ा बाकी है या नहीं है, या किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, किन चीज़ों से रोज़ा बाकी रह जाता है। ये बहुत अहम मसाइल हैं। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने इनकी वजाहत की जाए। ज़रूरी नहीं है कि आज ही तमाम मसाइल पर हमारी गुफ्तगू हो। आज क्योंकि ये हमारी शुरुआत है तो कोशिश की जाएगी कि कुछ ज़रूरी और बुनियादी मसाइल, ताकि आपको एक जहन में खाका बन जाए कि किन मसाइल और कैसे मसाइल पर आगे आने वाले सेशंस और वर्कशॉप में हमारी गुफ्तगू हो सकती है। तो जैसा कि उन्वान हमारे सामने वाज़ेह है कि रोज़ों के जो जदीद मसाइल हैं, मॉडर्न इशूज़ रिलेटेड टू फास्टिंग, इनमें सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़ों के सिलसिले में मोमिनों से ये खिताब किया और बताया कि ए ईमान वालों, हमने तुम पर रोज़ों को फ़र्ज़ किया है उसी तरह जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर भी फ़र्ज़ किया गया। तो बात ये समझ में आई कि ये रोज़ा सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया पर फ़र्ज़ नहीं किया गया, बल्कि उम्मत मोहम्मदिया से पहले जो उम्मतें थी, जो कौमें थी, उन पर भी अल्लाह ताला ने रोज़ा फ़र्ज़ किया था। ये अलग बात है कि अगर आप और डिटेल्स में जाएंगे तो बात समझ में आएगी कि उम्मत मोहम्मदिया के लिए अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ों की सहूलत भी दी, और जो शरीयतें मुख्तलिफ उम्मतों की हैं उनके एतबार से अहकाम बदलते रहते हैं। और जो उम्मत मोहम्मदिया यानी हम पर रोज़ा फ़र्ज करने का जो मकसद अल्लाह ने बताया ये है कि लअल्लकुम तत्तकून, के तुम्हारे दिलों में तकवा पैदा हो जाए। तकवा किसे कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों का हुक्म दिया उनको किया जाए, और जिन चीज़ों से मना किया है उन चीज़ों से रुका जाए। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन या फिर ब्रीफ डेफिनेशन है तकवे की। आप हर उस चीज़ को करें जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया, वो बात हमें समझ में आए ना आए, अल्लाह ने हुक्म दिया है करना है। और अगर किसी चीज़ से मना किया गया है शरीयत में तो उससे रुकना है, उसकी हिकमत और मसलहत समझ में आए ना आए, अल्लाह ने मना किया है उससे रुक जाना है। यही चीज़ हमारे दिलों में पैदा करने के लिए अल्लाह ताला ने रोज़े को फ़र्ज किया। एक छोटी सी मिसाल से हम इस चीज़ को इस तरह समझ सकते हैं कि जब रोज़ा फ़र्ज है और बंदा रोज़ा रखता है, चाहे कोई भी हो, इंसान चाहे मर्द हो या औरत हो, जब रोज़े की हालत में वो है और तन्हा है, अकेला है, आप देख लें कि जहाँ दीगर अय्याम में, दूसरे दिनों में, रमज़ान के अलावा दिनों में इंसान कुछ करते हुए कर जाता है, कोई देख रहा है नहीं देख रहा है इसका एहसास उसे नहीं होता है। लेकिन वहीं जब रमज़ान की मुनासबत से वो रोज़ा रखता है और रोज़े की हालत में वो अकेला ही क्यों ना हो, एक कमरे में बंद हो, अंधेरा हो, और वहाँ उसके सामने खाने पीने की अशिया रखी गई हो, ठंडा पानी हो, मुख्तलिफ जूसेस रखे गए हों, खाने की बहुत सारी चीज़ें मौजूद हों, वो एक चीज़ को भी हाथ नहीं लगाए। वजह क्या है? उसके दिल में ये एहसास है कि दुनिया मुझे देख रही है कि नहीं देख रही, किसी कैमरे में मुझे देखा जा रहा है कि नहीं देखा जा रहा है।
لیکن اسے احساس ضرور ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے روزے کا یہ مقصد نہیں کہ صرف کھانا پینا چھوڑ کر کے انسان رہ جائے، بلکہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ جو چیز کر رہا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، اور اسے یہ احساس پیدا ہو جائے اس کی زندگی میں کہ جب روزے کے اس پیریڈ میں اسے یہ خیال ہے کہ ضرور مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، ایسے ہی پوری زندگی میں یہ احساس پیدا ہو جائے۔ اسی لیے روزے کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا۔ اب جب روزہ فرض ہوتا ہے تو کون روزہ رکھنے کے قابل ہیں، کن پر روزہ فرض ہے؟ مختصر یہ کہ پہلی شرط مسلمان ہونا ہے، دوسرا یہ کہ وہ مسلمان میں مرد و عورت کوئی بھی اس میں شامل ہے، اور عاقل ہونا، یعنی پاگل نہ ہو، عقل مند ہو، اسے وقت کی اور ٹائمنگز کی جو تحدید کی گئی ہے وہ معلوم ہو کہ کب سے سحری کرنا ہے، کب افطار کرنا ہے، اور روزے کے درمیان کن چیزوں کو کرنا ہے، کن چیزوں کو نہیں کرنا ہے، یہ سب سمجھ میں آتی ہو باتیں، یہ عاقل اور عقل مند انسان کی نشانی ہے۔ پھر بالغ ہونا ہے، چھوٹا نہیں ہونا ہے، چھوٹے بچوں پر روزے فرض نہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ چھوٹے بچوں کو روزہ رکھنے کی پابندی کروائی جائے، انہیں تربیت کی جائے تاکہ اس کے ذریعے سے روزوں کی عبادت کا طریقہ انہیں معلوم ہو، اور اس طریقے سے ان کی اچھی تربیت ہو جائے اور صحیح چیزیں ان کی زندگی میں آ جائے۔ اب یہ بات معلوم ہوئی کہ سلف صالحین میں چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھنے کی عادت دلوایا کرتے تھے۔ صحابیات کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات پہنچائی ہم تک کہ چاند نظر آ گیا ہے روزہ رکھنا ہے، تو ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا کرتے تھے، اور جب وہ بھوک کی وجہ سے روتے پریشان ہو جاتے تو ہم روئی سے بنے کچھ کھلونے ان کو دیتے تاکہ وہ بھول جائیں، اور پھر روزے کی افطار تک وہ آرام سے کیا ہے کھیلتے رہ جائیں، اور پھر جب افطار کا وقت ہو جائے وہ روزہ کھول لیا کرتے تھے۔ تو یہ روزے کے فرض ہونے کی شرائط ہمیں سمجھ میں آئی۔ اب اس طرح سے یہ بات بھی ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ روزہ یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت آپ کے سامنے ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام 5 چیزوں پر رکھا گیا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی گواہی، توحید، وان محمد رسول اللہ، یہ کلمہ توحید کا اقرار اسی میں آتا ہے، وہ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، اور والحج، حج کی ادائیگی، وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 بنیادیں ہیں کہ جن کے سبب اسلام کی بنیاد قائم ہے، یعنی جو شخص بھی مسلمان ہوتا ہے، پہلے اسلام قبول کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد اس پر نماز کی پابندی ہے، اور اگر اتنا مال اس کے پاس ہے کہ اس کا مال نصاب تک پہنچتا ہے تو اسے زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، اور اسی طرح سے حج کی توفیق ہو جائے، حج کا موقع مل جائے، طاقت رکھتا ہو پیسوں کے لحاظ سے، یا جسم میں طاقت اتنی ہے کہ وہ سفر کر کے جا سکتا ہے، تو حج بھی کرے، اور رمضان کے روزے بھی اس پر فرض کیے گئے۔ اب اس طرح سے رمضان کے بار بار کہنا پڑتا ہے کہ اپنے مائکس کو آف کر دیجیے، اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے، اور پھر جو ذہن ہمارا بات کرنے والا ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور منتشر ہو جاتا ہے۔ براہ کرم درخواست ہے آپ لوگوں سے اپنے مائکس آف کرتے ہیں، ہاں جب آپ کو کہا جائے مائک آن کریں تبھی آن کیجیے۔ جی ہاں، ہماری بات چل رہی تھی کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اور یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، یعنی پلرز میں سے ایک پلر ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں توحید کا اقرار ہے، نماز کی پابندی، زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہ پلرز ہیں۔ اب آپ غور کر کے دیکھیں کہ ایک بلڈنگ اس کے پلرز اور فاؤنڈیشن پر ہی کھڑی رہتی ہے، اگر ان پلرز میں سے ایک پلر بھی گر جائے، ٹوٹ جائے، تو کیا ہوتا ہے؟ بلڈنگ بھی ناقص ہو جاتی ہے، ٹوٹنے اور گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی اسلام کی عمارت کو، اسلام کی بنیاد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سمجھایا کہ 5 چیزوں پر رکھی گئی، ان میں سے روزہ رکھنا بھی ہے۔ روزہ رکھنا یہ دین اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اب کوئی اگر شخص ایک روزے کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی روزہ نہ رکھے وہ، تو گویا کہ اسلام کے اہم رکن یعنی پلرز میں سے ایک پلر وہ چھوڑ رہا۔ اب اس طرح سے ہمیں بات سمجھ میں آئی کہ روزہ چھوڑ دینا بغیر ضرورت کے، بغیر کسی حاجت اور عذر کے، کیا ہوگا؟ اسلام کی بنیاد اس کی گویا کہ پوری نہیں کی ہے۔ اور پھر اس طرح سے رمضان کا روزہ چھوڑنا یہ بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے، بلکہ بعض سلف صالحین نے یہاں تک کہا ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا، اس کی وجہ سے مرتد قرار دیا جائے گا، لہٰذا اس شخص کو توبہ کرنا چاہیے اور بغیر ضرورت کے روزہ نہ چھوڑے۔
سلف صالحین میں سے ایک بڑے امام گزرے ہیں جن کا نام امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس یہ بات طے ہے، سب لوگ یہ بات مانتے ہیں کہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، جیسا کہ معلوم ہے مسلمان ہونا ہے، عاقل ہونا ہے اور اسی طرح سے بالغ ہونا ہے، جو بھی اس دائرے میں آتا ہے اس پر روزے فرض ہیں۔ اب اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے، عذر یعنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بتایا وہ آگے اس کی تفصیل آئے گی کہ کس وجہ سے روزہ چھوڑ سکتا ہے، روزے میں رخصت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو پھر ہم جانتے ہیں کہ جو وجوہات ہیں ان کے علاوہ بغیر کسی عذر کے کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، پھر بھی کوئی روزہ چھوڑ دیتا ہے تو کہتے ہیں انہ شر من الزانی و مدمن الخمر، کہ وہ شخص ایک زنا کرنے والے زانی سے اور شراب پینے والے شرابی سے بدتر ہو جائے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کو تسلیم کرنے کے بعد ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ رمضان کے روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ جو بھی اس رمضان کے مہینے میں داخل ہو جائے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، اور بغیر کسی وجہ کے وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ زانی اور شراب پینے والے شرابی سے بدتر ہو جائے گا، بلکہ کہتے ہیں بل یشکون فی اسلامی، بلکہ وہ مسلمان ہے یا نہیں اس بارے میں بھی شک پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے روزہ بغیر کسی وجہ کے چھوڑ دیا ہے، تو یہ اس کی غلطی ہے اور بڑا گناہ کر رہا ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ انسان روزہ تو اس نے رکھ لیا لیکن بھول کر کے کچھ کھا پی لے، یہ اہم مسئلہ ہے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے، روزہ تو رکھ لیے ہیں لیکن بھول گئے، کچھ کھانے کی چیز سامنے آ گئی جیسے عادت تھی عام دنوں میں کھا لیا، یا پھر پیاس لگنے پر جا کر کے پانی پی لیا اور یاد نہیں رہتا ہے کہ روزہ ہے، تو ایسی صورت میں کچھ کھا پی لیں تو کیا کریں؟ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه، کہتے ہیں کہ کوئی شخص روزے سے ہے، بھول کر کے کچھ کھا لے اور کچھ پی لے، فلیتم صومه، اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کر لے، غور کیجئے حدیث کے الفاظ پر، فلیتم صومه، اسے روزہ پورا کر لینا چاہیے، فانما اطعمه الله وسقاه، اس لیے کہ یہ جو اس نے کھایا ہے پیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ نے اسے رزق عطا کیا، یعنی بغیر کسی ارادے کے، اسے یاد نہیں تھا، بھول کر کے کچھ کھا لیا ہے پی لیا ہے تو یہ اللہ کی جانب سے انتظام۔ اسی طرح سے پانی نہاتے وقت یا پھر وضو کرتے وقت میں بھی یہ مسائل آتے ہیں کہ کلی کرتے ہوئے یا ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے کچھ پانی کا حصہ حلق میں محسوس ہوتا ہے، حلق میں چلا جاتا ہے، تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا اور سمجھتے ہیں کہ روزہ ختم ہو گیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ حقیقت میں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ وضو کرتے ہوئے یا پانی نہاتے ہوئے اگر پانی کا کچھ حصہ حلق تک پہنچ جائے اور بغیر ارادے، اس نے انسان نے ارادہ نہیں کیا ہے، اس نے نیت نہیں کی تھی کہ پانی حلق میں داخل کرے گا لیکن حلق میں چلا گیا، تو اس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے کچھ لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ بھی پیش آتا ہے کہ وہ کہیں جا رہے ہیں یا پھر گاڑی پر جا رہے ہوں تیزی سے، ایسی صورت میں کچھ دھول آ جاتی ہے ناک کے ذریعے سے یا منہ کے ذریعے سے، یا اسی طرح سے مکھی مچھر کیڑے کچھ جو ہیں انسان کے ناک کے ذریعے سے یا منہ کے ذریعے سے حلق تک پہنچ جاتے ہیں، ایسی صورت میں بھی یہ سوال پوچھا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ فیکٹریز میں کام کرتے ہیں یا گھروں میں کام کرتے ہیں، عورتوں کا بھی آٹا وغیرہ گوندتے ہوئے آٹے کی بھی جو دھول کی شکل میں ہوتا ہے وہ بھی حلق میں چلا جاتا ہے، ایسی صورت میں، یا کچھ لوگ جو قریوں میں رہتے ہیں ان کو چولہا جلانا ہوتا ہے، وہ پھونکتے ہیں اس کے ذریعے سے کچھ راکھ کا حصہ بغیر ارادے، اس نے ارادہ نہیں کیا لیکن پھر اگر حلق سے یہ چلا جائے حلق میں تو اس کی وجہ سے یاد رکھیں کہ وہ روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ارادہ نہیں تھا، بغیر کسی قصد و ارادے کے اس نے یہ کام کیا اور اس سے ہو گیا ہے، تو پھر اس کا کنٹرول نہیں تھا، اختیار نہیں تھا، اللہ تعالیٰ اسے معاف کریں گے، روزہ اس کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو بالکل یہ ایسا ہی ہے جیسے بھول کر کے کسی نے کچھ کھا لیا ہو پی لیا ہو، تو پھر اگر کھا لیا پی لیا یا پھر اس طرح سے کچھ بغیر کنٹرول کچھ چیزیں چلی جاتی ہیں، روزہ فاسد نہیں ہوگا، نہ روزہ ختم ہوگا، بلکہ ایسے لوگوں کو روزہ پورا کرنا چاہیے اور پھر اپنے روزے کو نہ توڑے، اپنے روزے کو مکمل کرے، اور افطار کے ساتھ ساتھ جو ہے اس پر نہ کفارہ ہے اور نہ ہی کیا ہے اسے قضا ادا کرنی ہوگی۔ اب اسی طرح سے ایک سوال علماء اکرام سے
شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب کے بہت بڑے عالم اور مفتی گزرے ہیں، دنیا کے مختلف جگہوں سے ان سے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ ایک شخص نے ایسے ہی سوال پوچھا، آپ کے سامنے جو بھی ٹیکسٹ نظر آ رہا ہے وہ دراصل ان سے پوچھے گئے سوال اور ان کے جوابات کا ٹیکسٹ آپ کے پاس اتھینٹک ہو جائے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے دلیل کے طور پر یہ چیز رکھی ہے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ میری بیوی کو دانت میں درد ہے اور اس کی وجہ سے وہ حمل سے بھی ہے، اب ایسے وقت میں دانت کا علاج کروائے یا سرجری کروائے یا اس کے لیے مشکل ہے، تو پھر کیا کریں؟ لوگوں کا گھروں میں یہ طریقہ ہے کہ کبھی کبھی وہ نمک کے پانی سے کلی کروائی جاتی ہے، نمک کے پانی سے کلی کرتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا نمک کے پانی سے یا اسی طرح سے لونگ کے پانی سے کلی کرنا درست ہے، جبکہ وہ روزے سے ہے اور روزے کے دن کے وقت میں وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لا حرج ان یتمضمض الصائم بالماء، کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک روزے دار روزہ رکھتے ہوئے وضو میں کلی کرتا ہے، بالکل ایسے ہی اگر کوئی شخص دانت میں درد ہونے کی وجہ سے کوئی نمک کے پانی سے کلی کرتا ہے تاکہ اس کی وجہ سے اس کا درد کم ہو، تو پھر کہتے ہیں اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کی وجہ سے وہ پانی کلی کے دوران اس کے پیٹ تک نہ پہنچے۔ اگر پانی پیٹ تک پہنچ جاتا ہے اور وہاں اس نے ارادہ بھی نہیں کیا، غلطی سے چلا گیا، اس نے کلی کا ارادہ کیا تھا، کلی کر رہا ہے اور بغیر کنٹرول کے وہ پانی اگر حلق سے ہوتے ہوئے پیٹ تک پہنچ جائے، کہتے ہیں ایسی صورت میں بھی کیونکہ اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا ہے، اس کا روزہ مکمل ہے اور روزہ صحیح ہے اور روزے کو مکمل کر لینا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے وہی بات شیخ نے بھی ذکر کی، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اگر کوئی دھول یا پھر کوئی کیڑا اس طریقے سے انسان کے حلق تک پہنچ جائے یا پھر وضو کے درمیان پانی کا کوئی حصہ اگر اس کے حلق تک پہنچ جاتا ہے یا پھر پیٹ تک بھی پہنچ جائے بغیر ارادے کے، اس نے کوئی ارادہ نہیں کیا، نیت نہیں کیا تھا، اچانک چلا گیا، پھر کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی روزہ کیا ہے قضا نہیں ہے، وہ اپنے روزے کو مکمل کر لے۔ پھر اسی طرح سے ایک سوال شیخ سے یہ بھی پوچھا گیا، چلو خصوصاً مائک آف کر دو دیں، واٹس ایپ کریں دختر کسی کا مائک آن ہے براہ کرم آف کر دیجیے، بار بار کہنا پڑ رہا ہے۔ جی ہاں، سوال یہ پوچھا گیا اور کئی لوگوں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ پیش آتا ہے، خصوصاً جہاں زیادہ گرمی ہو، جہاں زیادہ شدید گرمی لوگوں کو محسوس ہوتی ہو، کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، دھوپ ہوتی ہے، ایسے وقت میں لوگ روزہ رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے منہ سوکھ جاتا ہے اور پھر روزہ رکھنے میں تکلیف ہوتی ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے سوال پوچھا کہ کیا کوئی انسان اس لیے کہ منہ سوکھ جا رہا ہے، اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، روزے کے وقت میں صرف کلی کرنے کی اجازت ہے تاکہ کلی کر کے وہ اپنی زبان کو تر رکھے اور اس وجہ سے کیا ہے کوئی تکلیف محسوس نہ ہو یا تکلیف میں کمی ہو جائے؟ یہ سوال پوچھا گیا اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا مسئلہ پیش آتا بھی ہے۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ جس طرح ایک روزے دار وضو کے وقت میں کلی کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹ رہا ہے، تو جب یہ ظاہری حصہ منہ کا اس میں کلی کرنے سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹ رہا ہے، یہ جسم کے ظاہری چیزوں میں سے ہے اور وضو کرنے میں یہ کلی کرنا بھی شامل ہے، چاہے روزہ کیوں نہ ہو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کی حالت میں ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے احتیاط کرنے کا حکم ضرور دیا۔ عام دنوں میں جس طرح سے پانی زور سے ناک میں داخل کیا جاتا ہے، روزے کے وقت میں روزے دار کو چاہیے کہ وہ تھوڑا احتیاط سے پانی داخل کرے تاکہ وہ ناک کے ذریعے سے حلق نہ پہنچے۔ تو کہتے ہیں جس طریقے سے ایک روزے دار وضو کرتے وقت میں کلی کر کے اپنے منہ کو جو سوکھا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے وہ تکلیف محسوس کر رہا ہے، خصوصاً جہاں گرمی بہت زیادہ شدید ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو اپنی تکلیف کو کم کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر کلی کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ اس کے ذریعے سے اس کے لیے آسانی ہوتی ہے، سہولت ہوتی ہے، پھر وہ کلی کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، حدیث ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصب الماء على رأسه من العطش في شدة الحر وهو صائم، کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ عرب آپ جانتے ہیں کتنا زیادہ وہاں
شدید گرمی ہوتی ہے اور کتنا زیادہ ماحول گرم ہوتا ہے، ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے اپنے سر پر آپ نے پانی بہایا، آپ بہایا کرتے تھے۔ اور یہی طریقہ صحابہ کرام میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے کپڑے کو کچا کر لیا کرتے روزے کے وقت میں، اور پھر اس کو اپنے جسم پر پہن لیتے۔ کوئی بھی کپڑا، چاہے وہ سر پر ڈالنے والا ہو یا جسم پر پہننے والا ہو، کپڑے کو کچا کر لیتے، پانی میں بھگو لیتے، پھر اس کے بعد اسے اپنے جسم پر پہن لیتے، تاکہ گرمی کی شدت کی وجہ سے جو تکلیف محسوس ہو رہی ہے، ایسے وقت میں روزے کی جو تکلیف پیاس ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ یہ ہم اور آپ شاید اس چیز کو محسوس نہ کریں، اور خصوصاً وہ لوگ جو اے سیوں میں رہتے ہیں، چاہے آفس میں ہو، گھر میں ہو، اپنی کاروں میں ہو، اور ایسے علاقے جہاں بہت زیادہ شدید گرمی ہوتی ہے، جہاں سائے نہیں ملتے، بہت دور سفر کرنے پر، چل کر جانے پر بھی سائے نصیب نہیں ہوتے، اور خصوصاً ریگستان والے جیسے علاقے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، اور ایسی گرمی میں انسان کی جسم میں جو موجود پانی ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان جو ہے بہت تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے کپڑے کو بھگو لیا کرتے اور پھر اپنے جسم پر پہن لیتے۔ اور اسی طرح سے انس رضی اللہ عنہ سے متعلق بھی آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، کہ ان کے پاس ایک حوض تھا، اس میں وہ پانی بھر لیتے حوض میں، ٹھنڈے پانی کو، پھر اس کے بعد اس میں وہ تیرنے کے لیے پانی میں چلے جاتے، جیسے سوئمنگ پول ہوتا ہے، تو وہ آدمی پانی انس رضی اللہ عنہ اس حوض میں چلے جایا کرتے تھے جبکہ وہ روزے کی حالت میں ہو۔ وجہ کیا تھی؟ جسم پر جو تکلیف روزے کی شدت کے سبب یا گرمی کی بہت شدت کی وجہ سے، حرارت کی وجہ سے جو تکلیف محسوس کر رہے تھے، اس تکلیف کو کم کرنے کے لیے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ انسان ایسے وقت میں کوشش کرے، خیال رکھے کہ کہیں انسان کے منہ سے یا ناک سے پانی جو ہے اس کے پیٹ تک نہ پہنچے۔ ارادتاً اور قصداً اگر کسی نے ایسا کیا ہے، پانی پی لیا اور پھر ناک سے پانی ایسا چڑھایا کہ وہ حلق کے ذریعے سے پیٹ میں اتر جاتا ہے، پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ارادہ نہ ہو، یہ کرے کہ احتیاط برت رہا ہو، پھر بھی اس کے باوجود اگر بغیر اختیار کے کچھ حصہ چلا جاتا ہے تو پھر انسان کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے اور روزہ اس کا مکمل ہے۔ تو پھر یہ بات ہمیں یہاں معلوم ہوتی ہے کہ جہاں شدید گرمی ہو اس وقت میں نہ جائے۔ پھر اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ رب العزت نے اس رمضان کے مہینے کے متعلق یہ بات کہی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ یہ مہینہ رمضان کا ایسا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اور ایسا قرآن کہ جس کی آیتیں لوگوں کے لیے ہدایت ہیں اور واضح نشانیاں ہیں، تاکہ لوگ حق اور باطل میں فرق کر سکیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جس نے رمضان کے مہینوں کو پا لیا اور اس پر روزے رکھنا فرض ہے تو وہ روزے کو رکھے، ضرور رکھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، لیکن رخصت ان لوگوں کے لیے دی جو بیمار ہیں یا پھر سفر پر نکل گئے ہوں، تو ان کو چاہیے کہ وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھیں۔ تو یہاں معلوم کیا ہوا کہ رخصت ان لوگوں کو دی گئی جو بیمار ہیں، بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، کمزوری ہے جسم میں، دوائیاں کھانا ہے، جیسے کہ آگے اور تفصیل آئے گی کہ ایسے لوگوں کو اختیار ہے کہ وہ رخصت کا استعمال کرتے ہوئے روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں وہ روزہ ضرور رکھیں گے۔ پھر اسی طرح سے سفر پر ہیں، سفر پر نکل گئے ہوں، تو پھر ایسی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی۔ پھر آپ غور کریں آگے کے الفاظ میں، اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ رب العزت ان احکامات کے ذریعے سے، روزے جو تم پر فرض کیے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتے ہیں، سہولت چاہتے ہیں، تمہیں تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتے ہیں، مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتے ہیں۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم یہ جو گنتی کے کچھ دن ہیں ان کو مکمل کر لو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہدایت نصیب کی ہے اور جو توفیق دی ہے روزہ رکھنے کی، عبادت نہیں کرنے کی، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کر سکو۔
اب देखिए इस आयत में हमने देखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो लोगों के लिए रुख्सत रखी, एक अलमरीज यानी बीमार। बीमारी में दो चीज़ें हैं, एक ऐसी बीमारी कि जिसकी शिफा की उम्मीद है। एक शख्स बीमार है लेकिन उसकी बीमारी दुरुस्त हो सकती है, उसे शिफा मिल सकती है, ऐसी बीमारी है जो लिमिटेड है, कुछ थोड़े दिनों के लिए, थोड़े महीनों के लिए है और शिफा होने की उम्मीद है। तो ऐसे शख्स के लिए कहा गया कि वो रोज़े को छोड़ सकता है। रोज़े में तकलीफ, बीमारी की वजह से अगर तकलीफ है तो रोज़ा छोड़ दे और दूसरे दिनों में उसकी क़ज़ा कर ले। और फिर कुछ ऐसे बीमारियां हैं जो आने पर ख़त्म नहीं होती हैं, इंसान की मौत तक सबब बनती हैं या फिर इंसान के लिए शिफा की उम्मीद नहीं होती। अब ऐसी बीमारियों में भी जो शिफा मिलती हैं और कभी कभी नहीं भी मिलती हैं, तो जो शिफा नहीं मिलने वाली बीमारियां हैं उसमें कुछ लोग रोज़ा रख सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो रोज़ा नहीं रख सकते हैं। तो उनके लिए कहा गया है कि वो रोज़ों के सिलसिले में अगर उनकी बीमारी उन पर गालिब है, तकलीफ महसूस हो रही है, ऐसी सूरत में वो बीमारी के सबब अल्लाह ताला ने उन्हें इख्तियार दिया है कि वो दूसरे दिनों में रोज़ा रखें। लेकिन ऐसी बीमारी जो हमेशा रह रही है वो रोज़ा भी नहीं रख सकते हैं, तो क्या करें? तो ऐसी सूरत में शरीयत ने ये भी इजाज़त दी, जहाँ रोज़ों को फ़र्ज़ किया, अल्लाह ताला ने ये भी बताया कि जो शख्स रोज़ा रखने की ताकत नहीं रखता बीमारी की वजह से, तो उसे हर रोज़े के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाना है, जिसका ज़िक्र आगे तफ़सील से आएगा। फिर इसी तरह से दूसरे शख्स को जो इजाज़त दी गई वो मुसाफिर है, सफ़र पर रहते हुए। सफ़र में भी ऐसा मुसाफिर, ऐसा सफ़र जिसमें इंसान को तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस हो रही है, तो फिर ऐसी सूरत में वो रोज़ा छोड़ दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का माना ये है, आपने फरमाया कि ये नेकी और भलाई में से नहीं है कि इंसान सफ़र में रहते हुए तकलीफ़ और मशक्क़त को बर्दाश्त करते हुए रोज़ा रखे, ये नेकी में शामिल नहीं है, बल्कि अल्लाह ने रुख़्सत दी है, रुख़्सत का इख्तियार कर ले, रुख़्सत को इख्तियार करे और रोज़ा दूसरे दिनों में क़ज़ा कर ले। और फिर कुछ ऐसे सफ़र होते हैं कि जिनमें इंसान सफ़र करते हुए राहत महसूस करता है, उसे कोई तकलीफ़ नहीं है, आराम से सफ़र तय हो सकता है, तो ऐसी सूरत में उसे चाहिए कि वो रोज़ा रख सकता है, तो उसे रोज़ा रखने की कोशिश करनी चाहिए, इसके ज़रिए से वो रोज़ा पूरा कर सकता है। अब आइए इसी से मुताल्लिक़ कुछ ज़रूरी मसाइल हमारे हैं, जो जदीद मसाइल हैं, जिनके सिलसिले में हमें कुछ अहकाम मालूम करने चाहिए। मसाइल जब तक हमें मालूम नहीं होते हैं, हम परेशान होते हैं, क्योंकि ये इबादत है, इबादत को सही तरीके से हमें अंजाम देना है और फिर जब इबादत मुकम्मल होगी, अजर व सवाब पूरा मिलेगा। और अगर लाइल्मी की सूरत में इबादत कर रहे हैं तो फिर अजर व सवाब भी नहीं मिलेगा और इस तरह से हम गलतियां कर बैठेंगे। अगर लाइल्मी की वजह से हुआ है तो फिर अलग बात है, अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। लेकिन अगर मालूमात का मौका आपको मिल रहा है, इल्म हासिल कर सकते हैं, तो आपको चाहिए कि आप जो हैं इनमें मालूमात हासिल करके अपनी इबादतों को बेहतर तरीके से अंजाम देने की कोशिश करें। अब देखिए रोज़ा किसी ने रखा है, रोज़ा टूटने वाली चीज़ें, रोज़े को तोड़ देने वाली चीज़ें क्या हैं? ज़ाहिर-सी बात है, सीधी बात है, वाज़ेह है कि खाने-पीने वाली चीज़। कोई भी चीज़ इंसान खा ले, पी ले, ये चीज़ उसके पेट तक पहुँच जाए, तो फिर उसकी वजह से रोज़ा टूट जाता है। दूसरा क़य करना, वॉमिटिंग, क़य आ जाए, क़य की कई शक्लें हैं, इसमें इंशाअल्लाह इसकी तफ़सील और आगे आपको बयान की जाएगी दूसरे सेशंस वग़ैरह में। लेकिन मुख़्तसर ये कि क़य अगर आ जाती है, तो फिर यहाँ इंसान का अगर इख्तियार नहीं था, ऑटोमेटिक वो क़य आई है, तो फिर इंसान को चाहिए कि वो रोज़ा मुकम्मल कर ले, उसको धो ले अपने मुँह में जो गंदगी लगी है और उसके बाद रोज़े को पूरा कर ले। लेकिन अगर किसी को तकलीफ़ होने की वजह से उसने उँगलियाँ अगर हलक़ में दाख़िल कर ली है, तो फिर इसकी वजह से उसका रोज़ा टूट जाए। मजबूर था, लेकिन क़य की वजह से परेशानी भी हो रही थी। क़य की जो मतली होने की कैफ़ियत है, इसकी वजह से अगर उसने उँगलियाँ दाख़िल करके इरादतन उसने क़य कर लिया है, तो फिर उसे चाहिए कि वो रोज़ा उसका ख़त्म हो गया, वो रोज़ा दूसरे दिन क़ज़ा कर लेगा। फिर इसी तरह से जो क़य से मुतालिक जैसा कि मैंने कहा कि तफ़सीलन इंशाअल्लाह और मज़ीद बातें आएँगी। फिर एक और चीज़ जो रोज़े को तोड़ने वाली है, वो है औरतों की जो आदतन उनको हैज़ आ जाता है या निफ़ास के विलादत के बाद जो मुद्दत होती है 40 दिन या उससे कम की, तो उसमें वो रोज़ा नहीं रह सकते, हैज़ के अय्याम में और निफ़ास के दिन। और 3 इसी बज गए तरह से अब्बू। किसी का माइक ऑन है, बंद कर देना है। फिर इसी तरह से चौथी चीज़ जो रोज़े को तोड़ने वाली है, वो है जिमा है कि रोज़ा रखते हुए कोई इंसान इस तरह से अपनी बीवी से हमबिस्तरी करे, इसकी वजह से रोज़ा टूट जाता है। अब एक सवाल जो उमूमन लोगों में अक्सर पूछा जाता है, वो ये कि रोज़ा रखते हुए जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि एक बीमार ऐसा है कि जिसकी बीमारी मामूली है, जिसे वो बर्दाश्त कर सकता है, यानी थोड़ा-सा बुखार आ गया है या कुछ सर्दी आ गई है,
وہ برداشت کر سکتا ہے اور روزہ بھی رکھ سکتا ہے تو وہ روزہ رکھے گا۔ اب جب روزہ رکھا ہے اور بخار آ گیا یا بیمار، یا پھر صبح سے روزہ رکھ لیا اچانک بیمار ہو گیا، طبیعت خراب ہو گئی، ایسی صورت میں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے۔ اب اس وقت میں ظاہر سی بات ہے بخار ہو یا کہیں ایسی تکلیف ہو کہ جس میں انجیکشن دینے کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر ڈاکٹر انجیکشن دیتے ہیں۔ اب کچھ لوگ جو سوال پوچھتے ہیں وہ یہ کہ روزہ رہتے ہوئے انجیکشن لینا کہاں تک صحیح ہے کہ نہیں ہے، روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس سلسلے میں سوال پوچھا گیا۔ تو یہاں یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے، ایک عام بات یہ بتا دی گئی کہ خصوصاً ایسے انجیکشن کہ جن میں انسان کی کمزوری کو ختم کرنے کے لیے انجیکشن دیا جا رہا ہے، بخار ہے، طبیعت میں کمزوری آ گئی ہے، طاقت پیدا کرنے کے لیے غذا کے طور پر کچھ دوائیاں دی جاتی ہیں یا اسی طرح سے گلوکوز چڑھائے جاتے ہیں، تو یہ انسان کی طبیعت میں غذا کا کام کرتے ہیں، اس کے جسم میں جا کر کے، چاہے وہ منہ سے نہ جا رہے ہوں لیکن پھر بھی انسان کے جسم کے بیرونی حصے سے ہی وہ اندر تک پہنچتے ہیں رگوں کے ذریعے سے، یا پھر معدے تک یہ چیزیں غذا کے طور پر پہنچ رہی ہیں، تو پھر یہ چیزیں روزہ توڑ دیتی ہیں۔ لیکن وہ انجیکشن ایسے ہیں جو صرف جو ہیں جیسے سپٹک کے انجیکشنز ہوتے ہیں جو انسان کو طاقت نہیں پہنچاتے ہیں، یا کچھ ایسے انجیکشنز ہوتے ہیں جو ظاہری بیماری کو ختم کرنے کے لیے ہوتے ہیں، وہ انسان کو غذا کی طاقت نہیں پہنچاتے ہیں، تو وہ یہ ڈاکٹر سے معلوم کرنے کے بعد ہی ایسے انجیکشن کا اختیار کریں روزے کی حالت میں، ورنہ اہل علم عام طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ چاہے انسان اپنے ہاتھ پر لے یا پھر دوسری جگہ جو انجیکشن دیا جاتا ہے وہاں لے، لیکن وہ رات کے وقت میں لے زیادہ بہتر ہے۔ اگر وہ کنٹرول کر سکتا ہے اپنی بیماری کو اور رات میں انجیکشن لے سکتا ہے تو کنٹرول کر کے انجیکشن رات کو لے، یا پھر بیماری کے سبب وہ تکلیف سے روزہ رکھ رہا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ روزے کو چھوڑ ہی دے، وہ دوسرے دنوں میں اللہ نے اسے رخصت دی، اختیار دیا، وہ دوسرے دنوں میں اس رخصت کا استعمال کرتے ہوئے اس کے روزے کی قضا کر سکتا ہے۔ تو مختصر یہ بات معلوم ہوئی کہ ایسے انجیکشن کہ جس کے وجہ سے انسان کے جسم میں طاقت آتی ہو، کمزوری کو ختم کرنے کے لیے دیا جا رہا ہو، تو پھر چاہے وہ ہاتھ میں دیا جائے کہیں اور، ایسے انجیکشن جو ہے غذا کا کام کرتے ہیں، اس کی وجہ سے روزہ باقی نہیں رہتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک سوال شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، خصوصاً ڈائبٹیز اور السر سے متعلق، جو لوگ بیمار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، شوگر یا اسی طریقے سے شوگر میں بھی السر والا جو شوگر ہوتا ہے، تو ایک خاتون نے یہ سوال ان سے پوچھا کہ مجھے روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ پر یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے اس بیماری کو ختم کرنے والے جو ڈاکٹرز، جو اس بیماری کے اسپیشلسٹ ہیں، ان سے آپ رجوع کریں، آپ ان سے جا کر کے پوچھیں کہ اس حالت میں روزہ رکھ سکتا ہوں کہ نہیں رکھ سکتا ہوں، رکھ سکتی ہوں کہ نہیں رکھ سکتی ہوں۔ پھر اگر اس نے کہا کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، یہ آپ کو تکلیف نہیں دیتا ہے، تو پھر آپ روزہ رکھیں۔ لیکن کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، خصوصاً ایسے ڈائبٹیز وغیرہ، جس میں گولیاں کھانی پڑتی ہیں، انسان گولیوں کا استعمال اسے کرنا پڑتا ہے، تو جہاں ڈاکٹرز یہ کہیں کہ آپ کا روزہ رکھنا آپ کو اور بیماری بڑھا سکتا ہے، کمزوری بڑھا سکتا ہے، پریشانی آپ کی بڑھ سکتی ہے، اور وہ دوائیاں آپ کو وقت پر لینا ہی ہے اور یہ آپ کو کھاتے ہی رہنا ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ یہ ایسی بیماری ہے جو مسلسل رہے گی، ختم نہیں ہو سکتی ہے، اس کے شفا کی امید کم ہے، تو پھر ایسی صورت میں شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال پوچھنے والی خاتون سے کہا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ روزہ افطار کریں، یعنی روزہ نہ رکھیں، کھانا کھائیں، اور آپ نے ہر روزے کے مطابق ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ اور کھانا کھلانے کی مقدار کیا ہے، کچھ لوگ پوچھتے ہیں، تو یہ نصف ساع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آلہ استعمال کیا کرتے تھے پانی نہانے کے لیے، یا پھر آپ وضو کرنے کے لیے، یا پھر اس طرح سے آپ جانتے ہیں کھجوروں کو یہ صدقۃ الفطر ادا کرتے وقت میں خصوصاً ایک ساع کا ذکر آیا، اس وقت کا ایک پیمانہ تھا کہ جس کے ذریعے سے یہ چیزیں بدلی جاتی تھی، دی جاتی تھی، تو ایک ساع کا آدھا حصہ، جو ہمارے حساب سے اگر دیکھا جائے تو 1.5 کلو سے زیادہ حصہ، تھوڑا 1.5 کلو، کم سے کم 1.5 کلو وہ مقدار آتی ہے۔ ایسی چیزیں جو ہیں روزے دار کو جو روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، وہ انسان جو ہے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تمہاری جتنی طاقت ہے، قوت ہے، تم جتنا اللہ سے ڈرتے ہو، اپنے طاقت کے مطابق اس پر عبادت کیا کرو۔ پھر اسی طرح سے ایک مسئلہ روزے کے افطار کو لے کر کے یہ بھی آتا ہے، لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ افطار کرنے کے سلسلے میں صحیح سنت کیا ہے۔ سیدھی بات ہے جو اکثر لوگ جانتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں الحمدللہ، وہ یہ کہ کھجور کے ذریعے سے روزہ افطار کروائے، روزہ افطار کیا جائے، یہ کھجور کے ذریعے سے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ لیکن
कुछ लोग जो सवाल पूछते हैं वो ये कि बसा औकात जहाँ इज्तिमाई दावत का इंतज़ाम, इफ्तार का इंतज़ाम होता है, मस्जिदों में हो या किसी के घर में हो, बसा औकात खजूर की वो मिक़दार नहीं होती कि हर एक को खजूर मिले, खजूर नहीं मिलता है, या कुछ घरों में ही खजूर फ़ौरन मैसर नहीं आया, मिल नहीं पाया, खजूर नहीं है। ऐसी सूरत में क्या करें, किस चीज़ से रोज़ा इफ्तार करें? लोगों के पास अलग अलग इस चीज़ को लेकर के ख्यालात पाए जाते हैं। पुराने ज़माने में, बचपन में हम भी सुनते थे कि लोग नमक के ज़रिए से रोज़ा इफ्तार कर लेते, खजूर नहीं है तो उसका बदल, उसके रिप्लेसमेंट में लोग समझते थे कि नमक खा करके इफ्तार कर लिया जाए, या कुछ लोग जो है अदरक का इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ अलग अलग, बाज़ मैंने ऐसे भी सुना है कि लोग राख और नमक को मिला करके कुछ हिस्सा जो है ज़बान पर चख लेते हैं, यानी लकड़ी जलाने के बाद जो राख बनती है उसको भी। ऐसे कई चीज़ें लोगों के पास पाई जाती हैं। अगर हम शरीयत का मुताला करें, क्योंकि ये हमारी इबादत है, याद रखें ये इबादत है, इसमें हम अपनी जानिब से मनचाही चीज़ें शामिल नहीं कर सकते हैं। जो सहूलत, जो तरीक़ा शरीयत ने बताया है, उसी को इख्तियार करना हम पर ज़रूरी है। अब रोज़े के खोलने के सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या थी? आपका तरीक़ा क्या था? आप जो कच्ची खजूरें, आप तस्वीर में देख रहे हैं, पहली तस्वीर, कि कच्ची खजूर जिसे रुतब कहते हैं, आप उसको खा लिया करते, या अगर वो ना मिलती तो आप जो है तमर खा लेते, यानी जो पकी हुई खजूर है, पक्की खजूर, उसको खा लिया करते थे। और फिर कहते हैं कि अगर इसके अलावा कोई चीज़ ना हो, जैसा कि सही अबू दाऊद की रिवायत है, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युफ्तिरु अला रुतबातिन क़ब्ल अन युसल्लिया फ़इन लम तकुन रुतबात फ़अला तमरात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज से पहले पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, कच्ची खजूरों से रोज़ा इफ्तार करते। अगर वो मैसर ना आती तो जो पकी हुई खजूरें हैं, जो आज हम आजकल खाते हैं इफ्तार में, वो आप इफ्तार कर लिया करते उससे। फ़इन लम तकुन हसा हसवातिन मिम्मा, और अगर ये चीज़ें ना होती, यानी कच्ची खजूर भी नहीं है, पकी हुई खजूर भी नहीं है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी के कुछ घूंट के ज़रिए से आप रोज़ा इफ्तार कर लिया करते थे। फिर इसी तरह से अब ये बात तय हो गई कि इफ्तार में खजूर ना होने की सूरत में आप पानी के ज़रिए से इफ्तार कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन चीज़, तरीक़ा ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब इसके अलावा और भी ये है कि दूध के ज़रिए से, अगर कोई हदीस के हवाले से ये कहे कि दूध के ज़रिए से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार किया करते थे खजूर ना मिलने की सूरत में, तो फिर ये दूध के अल्फाज हदीस में नहीं है, याद रखें। लेकिन क्योंकि हलाल चीज़ है, आप उसके ज़रिए से अगर इफ्तार कर लेते हैं, या फिर ब्रेड है या रोटी है या कोई ऐसी हलाल और जायज़ चीज़ कि जिसको खाकर इंसान इफ्तार कर सकता है, तो फिर इंशाअल्लाह उसके लिए इजाज़त है, गुंजाइश है। वरना सुन्नत का सवाब अगर पाना है तो रोज़ा इफ्तार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के ज़रिए से किया करते थे। अब खजूर आप जानते हैं, इसमें कई फ़वाइद, इंसान की तबीयत के लिहाज से बहुत सारे फ़वाइद। और एक सवाल ये भी उठता है कि इफ्तार के वक्त में बतौर ख़ास खजूर ही क्यों? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खजूर से ही इफ्तार क्यों किया? तो इसका जवाब मुख्तसर ये है, इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह अपनी किताब अत्तिब्बुन नबवी में ज़िक्र करते हैं कि कोई शख्स अगर भूखा रहने के बाद मीठी चीज़, खुसूसन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खजूर इस्तेमाल किया है, उसकी वजह ये है कि ये चीज़ एक तो हाज़िमे के लिहाज से बेहतरीन है। इसकी मिठास जब मैदे को पहुँचती है, सुबह से जो भूखा रहने की वजह से मैदा काम करना बंद कर चुका था, या फिर ये कि मैदा जो है कमज़ोर पड़ गया था, उसको ताकत मिलती है इस खजूर की मिठास के सबब। और ये क्योंकि हज़म होने में अच्छा है, कहते हैं कि अगर इसकी बजाय कोई शख्स ऐसी चीज़ें तेल वाली, मसाले वाली, तरकारियाँ, गोश्त, ऐसे जो मसालेदार चीज़ें खाना शुरू कर दे, कहते हैं कि उसकी वजह से उसका मैदा ख़राब हो जाएगा। फिर वही गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, या फिर लोगों को मसाइल पैदा हो जाते हैं, मैदे का हाज़िमे का मसला ख़राब हो जाता है। तो ये सब चीज़ें नुकसान पहुँचाने वाली हैं, इनसे एहतियात बरतना है। और हमने इससे क़ब्ल वाले सेशन में मालूम किया कि रमज़ान के दौरान इफ्तार में बहुत ज़्यादा एहतमाम करके, खाने-पीने की अशिया जमा करके, इंसान इसकी वजह से जो है अपने नेकियों को ज़ाया ना करे, और साथ ही साथ अपनी तबीयत का भी ख़्याल करे। हर ऐसी चीज़ खाने-पीने की दाखिल ना कर ले कि उसकी वजह से उसे जो है बाद की इबादतें मुतासिर हो जाए, बाद की इबादतें आसानी से अंजाम ना दे सकता हो। ऐसी चीज़ें इख्तियार करें जिससे उसकी तबीयत अच्छी रहे। रोज़े में उमूमन रमज़ान में देखा जाता है कि इंसान 2 वक़्त खाता है और 1 वक़्त भूखा रहता है, जबकि आम दिनों में 3 वक़्त भी खा रहा है। अगर देखा जाए, इंसान जो रमज़ान में चीज़ें लाता है, खाता है, इस्तेमाल करता है, उसका खर्च ज़्यादा होता है जो कि आम दिनों में उसके 3 वक़्त खाते हुए भी नहीं होता। वजह क्या है? भूखे रहने का ये महीना है,
भूखा रह करके, जहाँ बहुत सारी चीज़ें हमारी तबीयत बेहतर होती है, बहुत सारी तरबियतें मिलती हैं, लेकिन इंसान ने गोया ये समझ लिया है कि दो एक वक्त का खाना छूट गया, अब 4-5 की मिकदार में खाना खा लिया जाए। जो चीज़ें मिल जाती, नई नई चीज़ें तलाश करके इंसान खा के अपनी तबीयत को खराब करता है। लिहाजा ऐसे इंसान को एहतियात करना चाहिए। जैसा कि हमने कहा कि कुछ ज़रूरी मसाइल जो रोज़ों से मुताल्लिक थे और जदीद मसाइल थे, वो आपके सामने बयान किए गए, और जैसा कि ये भी बात बताई गई कि एक ही सेशन में तमाम चीज़ों का इदराक करना और सबको बयान करना ये आसान नहीं होता है। इंशाअल्लाह अगले सेशंस में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज जदीद इलाज के एतबार से हो या तहारत व पाकीज़गी के लिहाज से हो, बहुत सारी चीज़ें इंसान इस्तेमाल करता है, उसके इस्तेमाल में आ जाती हैं, कहीं इज़्तिरारी तौर पर अचानक उसको करना पड़ता है। तो ऐसी सूरत में लोग जो हैं शक का शिकार होते हैं कि किन चीज़ों से वज़ू टूटता है, किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है, किन चीज़ों से नहीं, किन चीज़ों के सिलसिले में शक होने के सबब लोग क्या हैं बहुत सारे मसाइल से दो-चार होते हैं, सामना करना पड़ता है। तो लिहाज़ा इंशाअल्लाह पूरी कोशिश की जाएगी, आप लोगों से दरख्वास्त है कि आपके जो सवालात हैं, वो आप इंशाअल्लाह जो आपको लिंक भेजी गई फॉर्म के ज़रिए से, उसमें आप टेक्स्ट करके अपने सवालात भेज सकते हैं, या अगर किसी को लिखना नहीं आता है, लिखना मुश्किल है, तो फिर आप वॉइस मैसेज के ज़रिए से जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, उसमें अपने सवालात भेजिए। इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी, क्योंकि एक ही वक़्त में और ज़्यादा वक़्त लेकर के आपको थकाना भी हमारा मकसद नहीं है। इंशाअल्लाह अगले सेशंस में आपके सामने और ज़रूरी चीज़ें, क्योंकि ये शुरुआत थी, आगे और बहुत ज़रूरी मसाइल इंशाअल्लाह बयान करने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ चीज़ें हमने आज सुनी हैं, पढ़ी हैं, अल्लाह ताला उन चीज़ों पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए, और अल्लाह ताला हर ऐसी चीज़ से हमें दूर रखे जो चीज़ें जो हमें अल्लाह ताला को नाराज़ कर दें या अल्लाह की इबादतों को मुतासिर करें, हमारी इबादतों को ख़राब करने वाली हैं, अजर सवाब को कम करने वाली हैं। अल्लाह ताला हर ऐसे अमल की तौफ़ीक़ दे, और बतौर ख़ास रमज़ान की बरकतों से, मग़फ़िरतों से फ़ायदा उठाने की अल्लाह तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। इस महीने की मुनासबत से जो इबादतें हम कर रहे हैं, छोटी-मोटी इबादतें, अल्लाह मज़ीद हमें ताक़त, सेहत व सलामती अता करके इस रमज़ान को मुकम्मल बेहतरीन रमज़ान बनाने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। आमीन व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व बारक फ़ीकुम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू शेख। है, तो मैं इंशाअल्लाह अभी जवाब दूँगा, और कुछ ऐसे हैं जो हमारे अगले सेशंस में आ रहे हैं, तो मैं इंशाअल्लाह इनको अगले सेशन में शामिल करूँगा। जी। ओके चलो, तो अगर किसी किसी के पास कोई सवाल है तो इंशाल्लाह आप पूछ सकते हैं। If anybody's got any question, inshallah they can ask. If not, then inshallah we can wind up the session. नेक्स्ट सेशन में जैसे कि सवाल आया कि नेक्स्ट सेशन में क्या होगा, तो इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी कि बहुत सारे मसाइल मुख्तसर मैं आपके सामने ज़िक्र करता हूँ। जैसे मैंने कहा क़य से मुताल्लिक़ वॉमिटिंग हो जाती है, उससे मुताल्लिक़ बहुत सारे मसाइल हैं, वो बयान किए जाएँगे, और इसके अलावा इंजेक्शंस वग़ैरह के सिलसिले में, या फिर आँख में दवा लगाने, कान में दवा डालने के सिलसिले में, और बहुत सारे ऐसे इलाज आज के दौर के लिहाज से आ गए हैं, जो रोज़े के दरमियान कुछ लोग रोज़ा रखते हैं, फिर भी वो चीज़ें उनको करनी पड़ती हैं। तो फिर क्या अब रोज़ा ख़त्म हो जाएगा या बाकी रहेगा? ऐसी बहुत सारी चीज़ें इंशाअल्लाह आपके सामने बयान करने की कोशिश की जाएगी इंशाअल्लाह। वैसे आपके भी कुछ सवालात हैं तो आप बाद में टेक्स्ट के ज़रिए भेज दें, उसको भी इंशाअल्लाह इस सेशन में शामिल करके आपके मसाइल को इंशाअल्लाह हल किया जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह शेख। तो शेख कुछ सवाल फॉर्म के जरिए आए हैं जो जी। आप टेस्ट नहीं किए। उसमें से एक सवाल ये है कि रमजान के महीने में कौन से अस्कार, कौन से जिक्र करना है, उसके बारे में थोड़ा जानना जी। चाहते हैं। जी। वैसे अगर देखा जाए तो आजकल अल्हम्दुलिल्लाह ये सहूलत हो चुकी है कि कई ऐसी किताबें हैं जो दुआओं पर लिखी गई हैं, बतौर ख़ास फोर्ट्रेस ऑफ द मुस्लिम इंग्लिश में, हिस्नुल मुस्लिम अरबी में लिखी गई है। उन किताबों का इस्तेमाल करें, उसमें कई दुआएं जिनमें इंसान
ایک تو عام دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور وہ تمام دعائیں آپ استعمال کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور خود قرآن کریم پڑھتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی کئی جامع دعائیں ہیں، اللہ نے کیوں قرآن میں ذکر کیا بتائی؟ قیامت تک وہ دعائیں محفوظ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعائیں قبول ہوئی دعائیں، انبیاء کی دعائیں تھیں، ان دعاؤں کو بھی آپ اپنے دعاؤں میں شامل کریں۔ اور پھر بطور خاص رمضان کے آخری عشرے میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے لیلۃ القدر کی تلاش میں پوچھا تھا کہ میں کیا دعا پڑھوں، تو اس وقت یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا بھی پڑھتے رہیں۔ اس طرح سے اپنے گناہوں کی مغفرت کے، اور اس طرح سے برکت، خیر و برکت کے، ایمان پر ثابت قدمی، فتنوں سے حفاظت کی، عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے، یہ تمام دعائیں ان کو آپ کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، اور اللہ سے جو اچھائیاں بھلائیاں ہو سکتی آپ مانگے، صحت والی زندگی، ایمان والی، سلامتی والی، یہ سب چیزیں ہم انشاءاللہ اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اور یہ سب دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد بھی ہیں۔ کوشش کریں ایسی دعاؤں کو استعمال کریں، انشاءاللہ ہماری ٹیم کے ذریعے سے آپ تک کچھ ایسے لنکس بھیجے جائیں گے جو عربی میں پڑھنا جانتے ہیں یا انگلش میں، تو انشاءاللہ آپ کو لنکس پرووائڈ کی جائیں گے، یا PDF اگر ہوں تو انشاءاللہ بھیج دی جائے گی، تو آپ ان دعاؤں کا استعمال کر سکتے انشاءاللہ شیخ بھیج دیں گے انشاءاللہ شیخ۔ ہیں۔ جی بارک اللہ فیک۔ آئی تھنک کسی کے پاس سوال ہی انشاءاللہ شیخ، باقی سوال ہے جو خاص زکوٰۃ کے اوپر ہے، زکوٰۃ کے تھوڑے بہت زیادہ سوال ہیں جی جی سے آپ وہ نے انشاءاللہ جی یا شیخ آگے سیشنز الگ کر لیتے ہیں، کیونکہ ابھی یہ مسائل ہمارے روزوں کے متعلق چل رہے ہیں۔ اور اوکے ایک چیز زکوٰۃ کے متعلق میں خصوصاً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان سے زکوٰۃ کا تعلق نہیں ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے، رمضان سے یہ جو زکوٰۃ سالانہ عطا کی جاتی ہے اس کا تعلق نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان آ گیا زکوٰۃ دے دینا ہے، صدقات و خیرات آپ کو کرنے ہیں، ہاں ان لوگوں پر فرض ہوگی جنہوں نے پہلی دفعہ جو زکوٰۃ نکالی تھی وہ رمضان ہی کا موقع تھا، پھر اب اگلا سال آیا اور ان کا مال نصاب کو پہنچا ہے، پھر رمضان ہی آیا ہے تو آپ زکوٰۃ نکالیں، ورنہ ہر ایک کے لیے جو کبھی ادا کیے تھے، مثلا ذوالحجہ میں ادا کیے تھے، اب رمضان آیا تو ایک سال جب تک نہیں گزرے گا، چاہے وہ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ، آپ اس وقت زکوٰۃ ادا کریں۔ ہاں انشاءاللہ اگر سوالات ہیں تو انشاءاللہ ان کو دیکھ کر کے حل کیا جائے گا انشاءاللہ اگلے سیشن میں، ایک مستقل اسی پر انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے باذن اللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ شیخ، جی انشاءاللہ بارک اللہ فیک۔ میرے خیال سے شیخ اتنا ہی، بہت بہت شکریہ کا شیخ، بارک اللہ فیکم شیخ، آپ وقت دیے جی اور انشاءاللہ۔ آپ کے جو علم شیئر کریں انشاءاللہ